औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ बड़े खूब इम्तिहान की तैयारी भी हो रही होगी और आप सर्दियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हर मैदान में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बेटा सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो न्यू बुक आई है 2022 उसके मुताबिक लेक्चर का सिलसिला जारी है। हम सेकेंड चैप्टर के लेक्चर्स कर रहे हैं बेटा। पेज है 27। पेज 27 पर हम क्या देख रहे हैं? आइन 1973 के तहत वफाकी ढांचा। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने बेटा इस हवाले से ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हो चुका है आइन 1973 के तहत वफाकी ढांचा। मैं मुख्तसर सा रिकैप कर दूं और फिर दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेटा वफाक किसको कहते हैं? मरकज़ी हुकूमत को कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान बेटा एक वफाकी मुल्क है। वफाकी मुल्क का मतलब होता है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी हो, उसको कहेंगे वफाकी मुल्क। तो पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान के अपने इदारे हैं और इस तरह से सूबाई हुकूमतों के अपने इदारे हैं। ठीक है बेटा, तो हम देख रहे थे आइन 1973 के तहत वफाकी इदारे। हमने सबसे पहले देख लिया था सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी काबीना। ये बेटा हम पढ़ चुके हैं। आज हमने शुरू करना है सेक्रेटरी से। मुख्य सा बता दो बेटा, सदर आइनी सरबराह होते हैं, नाम सदर का इस्तेमाल होता है, दस्तखत सदर के होंगे, लेकिन असल इंतज़ामी इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना फ़ैसला करती है, समरी सदर को भेज देती है, सदर समरी पे दस्तखत करता है। यानी ऑर्डर सदर का होगा, हुक्म सदर का होगा, लेकिन सदर अपने तौर पे हुक्म नहीं देगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि बेटा पाकिस्तान पार्लिमानी मुल्क है। पार्लिमानी मुल्क में चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होता है। इसके बाद हमने देखा था वफाकी काबीना। काबीना बेटा जिसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। ये वज़ीर आज़म के वो साथी होते हैं जिनका चुनाव वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में से करता है, कौमी असम्बली और सेनेट में से करता है, और वो मुख्तलिफ महकमों के वज़ीर होते हैं। यानी हर महकमे डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज वज़ीर होता है, ये कौन होते हैं बेटा? वज़ीर आज़म के साथी होते हैं जिनको वज़ीर कहेंगे, इंग्लिश में मिनिस्टर्स कहेंगे। मिनिस्टर्स का मजमूई नाम काबीना होता है। यानी काबीना जिसको इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, काबीना किस चीज़ को कहते हैं? तमाम वज़रा और वज़ीर आज़म का कलेक्टिव नेम काबीना होता है। यानी यूँ समझें तमाम फैसले काबीना में होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था वज़ीर दो तरह के होते हैं, वफाकी वज़ीर और वज़ीर ममलकत। वफाकी वज़ीर उसको कहते हैं जो पूरे महकमे का सरबराह होता है, सियासी सरबराह, उसको वफाकी वज़ीर कहते हैं। और एक महकमे के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं, यानी एक महकमे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, हर हिस्से का सरबराह वज़ीर ममलकत कहलाता है। यानी ऊपर वफाकी वज़ीर होगा, उसके अंडर एक से ज़्यादा वज़ीर ममलकत हो सकते हैं। यहाँ तक बेटा हमने देख लिया था। पॉइंट नंबर 1 सदर, पॉइंट नंबर 2 वज़ीर आज़म, पॉइंट नंबर 3 वफाकी काबीना। आपकी किताब के पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। सफ़र 27 पर पॉइंट नंबर 4 से शुरू करेंगे हम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात बेटा, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सरकारी अफसरान होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। देखिए हर महकमे में सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, प्रमोशन होते होते हर महकमे का जो सबसे ऊपर सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, यानी गवर्नमेंट मुलाजमों में जो सीनियर तरीन ऑफिसर होगा उसको सेक्रेटरी कहेंगे। मसलन महकमा तालीम की मिसाल ले लें, टीचर होते हैं, उनके ऊपर प्रिंसिपल होते हैं, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर होते हैं, उनके ऊपर DPI होते हैं, और फिर सबसे ऊपर कौन होगा? सेक्रेटरी एजुकेशन। यानी महकमा तालीम का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर सेक्रेटरी कहलाएगा। यहाँ पे एक और बात भी समझ लें, जो आला तरीन सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट कहते हैं। इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट कहते हैं, उर्दू में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? आला तरीन सरकारी ऑफिसरान, उनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो जो सेक्रेटरी होता है ये ब्यूरोक्रेट होता है। ठीक है जी, दोबारा समझ लें। देखिए सदर है, वज़ीर आज़म है या वज़ीर है, ये सियासी होते हैं। 5 साल बाद इलेक्शन होगा,
وہ ختم ہو جائیں گے، میں بھی دوبارہ الیکٹ ہوں، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستقل گورنمنٹ ملازم، تو سیکریٹری گورنمنٹ ملازموں میں سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی آج گورنمنٹ چلی جائے، کل کو نئی گورنمنٹ آ جائے، گورنمنٹ چینج ہوتی رہے، لیکن سیکریٹری وہی رہے گا، کیونکہ یہ مستقل گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے بیٹا، گورنمنٹ ملازمین کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا نا، تو ہر محکمے کا جو سب سے بڑا انتظامی آفیسرز ہوتا ہے اس کو سیکریٹری کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہر محکمے کا الگ الگ سیکریٹری ہوتا ہے، یہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے بات جی۔ تو لیٹ سٹارٹ بیٹا، اب ہم آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، جو آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ ایکسپلین آپ کو زبانی کر دیا، لیکن آپ نے بک کو ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، کوشچنز بک میں سے آنے ہیں۔ تو آپ کی بک میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے وزارت کا انتظامی سربراہ سیکریٹری ہوتا ہے، جو وفاقی حکومت کے گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں ملک کا انتظامی سربراہ کون تھا، پچھلے لیکچر یاد کریں، وزیر اعظم۔ بلکہ دوبارہ بتا دوں، پورے ملک کا آئینی سربراہ کون تھا، صدر پاکستان۔ پورے ملک کا انتظامی سربراہ کون تھا، وزیر اعظم۔ لیکن جو وزارت کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی ایک منسٹری وزارت کہتے ہیں بیٹا، محکمہ جیسے محکمہ تعلیم، محکمہ زراعت، اس کو وزارت کہیں گے، تو اس کا جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے وہ سیکریٹری ہوتا ہے۔ اب یہ کنفیوز نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کو وزیر اعظم کو بھی کہا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور سیکریٹری بھی انتظامی سربراہ ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم انتظامی سربراہ سیاسی طور پر ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ ختم تو وہ بھی ختم، لیکن یہ سیکریٹری انتظامی سربراہ ہوتا ہے، یہ سیاسی طور پہ نہیں ہوتا، یہ مستقل سرکاری ملازم ہوتا ہے، گورنمنٹ کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، اب اگلی بات دیکھیں، جو بیٹا گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں ان کے گریڈ ہوتے ہیں، گریڈ 1 2 3 4 5۔ گریڈ 1 آپ سمپل جو پی این کہہ لیں اس کا گریڈ 1 ہوگا۔ تو حکومت پاکستان کی جو گریڈ ہے 1 سے لے کے 22 تک ہے، یعنی جو ہائیسٹ گریڈ ہے، سب سے اوپر کا گریڈ ہے، وہ گریڈ 22 ہے۔ اب کیونکہ سیکریٹری میں نے بھی آپ کو بتایا سب سے بڑا سرکاری آفیسر ہوتا ہے، تو سیکریٹری کا گریڈ 22 ہوتا ہے۔ محکمے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، وفاقی حکومت کے انڈر گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے، یعنی 22 گریڈ کا سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، گریڈ سرکاری ملازمین کے ہوتے ہیں۔ بچے کوشچن کرتے ہیں صدر وزیر اعظم کا گریڈ، بیٹا ان کے گریڈ نہیں ہوتے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر تو سیاسی ہوتے ہیں نا، سیاسی عہدوں کے گریڈ نہیں ہوتے، گریڈ سرکاری ملازمین کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور بھی اہم بات سمجھ لیں، یہاں بھی بچے بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیے آفیسرز دو طرح کے ہوں گے، ایک ہے وفاقی حکومت، آج ہم پڑھ رہے ہیں وفاقی حکومت، اس کے بھی آفیسرز ہوتے ہیں، اور جو صوبے کی حکومتیں ہوتی ہیں، پروونشل گورنمنٹ، ان کے اپنے آفیسرز ہوتے ہیں، تو گریڈ میں فرق ہوگا۔ یعنی اگر سیکریٹری کی بات کر لیں تو آپ سے اگر پوچھا جائے سیکریٹری کا کیا گریڈ ہوتا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا جو وفاقی حکومت کا سیکریٹری ہوگا اس کا گریڈ اور ہوگا، جو صوبائی حکومت کا سیکریٹری ہوگا اس کا گریڈ اور ہوگا۔ یعنی وفاقی حکومت کے سرکاری ملازمین کے گریڈز اور ہوتے ہیں، صوبائی حکومت کے سرکاری ملازمین کے گریڈ اور ہوتے ہیں۔ عام طور پہ وہ ایک گریڈ کم ہوتا ہے، یعنی اگر وفاقی حکومت کا سیکریٹری آپ پڑھ رہے ہیں 22ویں گریڈ کا ہے، تو جو صوبائی حکومت کا سیکریٹری ہے وہ 21ویں گریڈ کا ہوگا۔ لیکن بہرحال فرق ذہن میں رہے کہ جب آپ سے امتحان میں MCQs میں پوچھا جائے کہ گریڈ کیا ہے سرکاری ملازم کا، تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے وفاقی یا صوبائی، دونوں کے گریڈز الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں، میرے خیال میں بہت تفصیل سے بات ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر۔ سیکریٹری کیا کرتا ہے؟ وہ وفاقی وزراء کو پالیسی بنانے اور دیگر کاروباری حکومت چلانے میں مدد دیتا ہے۔ کون؟ سیکریٹری۔ اب دیکھیں بات سمجھیں، سیکریٹری تو سرکاری ملازم ہے نا، اور ظاہر ہے سینئر ہے تو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ اس کے اوپر جو وزیر ہے وہ سیاسی ہے، ذہن میں رکھیے گا، وزیر تو پولیٹیکل ہوتے ہیں نا، یعنی اگر جس طرح اگر اس وقت آپ سمجھ لیں شہباز شریف وزیر اعظم ہے ملک کے، اس وقت ہیں بھی وہی، اب وہ کیا کریں گے، اپنے کسی قریبی ساتھی کو وزیر بنا دیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ وزیر ماہر ہو، جو وزیر تعلیم ہوگا تو ضروری نہیں کہ تعلیم کا ماہر بھی ہو، اور ایسے ہی جو وزیر زراعت ہوگا تو یہ بالکل ضروری نہیں کہ زراعت کا ماہر ہو، وہ تو سیاسی ہوتے ہیں تو ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو سیکریٹری ہوتا ہے محکمے کا، وہ کیونکہ سینئر بیٹا آفیسر ہوتا ہے، اس نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بیٹا جو پالیسی بناتی ہے گورنمنٹ، تو سیکریٹری کیا کرتا ہے، وفاقی وزیر کی مدد کرتا ہے پالیسی بنانے میں۔
پالیسی کس نے بنانی ہے؟ وفاقی وزیر نے، کیونکہ وفاقی وزیر تو اوپر ہے، وفاقی وزیر سیکرٹری نیچے ہے، وزیر اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم ہے۔ پالیسی بنانی ہے سیکریٹری نے، پالیسی بنانی ہے صوبائی وزیر نے، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو جو سیکریٹری ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ مطلب یوں سمجھیں کہ محکمے کا سیاسی سربراہ کون ہے؟ وزیر، اور وزیر کی مدد کے لیے کون ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ ملازم، اور گورنمنٹ ملازموں میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر، جس کو انگلش میں فیڈرل منسٹر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وفاقی وزیر پالیسی بنانے میں اور حکومت کا کاروبار چلانے میں مدد کرتا ہے۔ کس کی مدد کرتا ہے؟ وفاقی وزیر کی۔ ہم بیٹا پڑھ رہے ہیں وفاقی حکومت کے تحت سیکریٹری کے فرائض اور اختیارات۔ یہ دوسرا لیکچر ہے، پہلے لیکچر میں صدر، وزیر اعظم اور وزیر کو دیکھ چکے ہیں، اب سیکریٹری کو دیکھ رہے ہیں جی۔ نیکسٹ پوائنٹ، سیکریٹری کون ہے بیٹا؟ وہ اپنے وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک تجاویز بھیجتا ہے، جن کو منظوری کے بعد شائع بھی کرتا ہے۔ شائع کرنا، پرنٹ کرنا۔ تو جیسا بیٹا بھی آپ کو بتایا کہ محکمے کا سب سے بڑا آفیسر وزیر ہے، وہ ڈیفرنٹ پرپوزلز بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، پروجیکٹ بناتا ہے اور حکومت کو بھیجتا ہے۔ یہ سیکریٹری کا کام ہے کہ پالیسیز بنا کے حکومت کو بھیجنا۔ وہ حکومت کو کیسے بھیجتا ہے؟ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ سیکریٹری وزیر اعظم سے رابطہ نہیں کرے گا، سیکریٹری پالیسی بنا کے دے گا اپنے وزیر کو جو اس محکمے کا وزیر ہے، اور پھر وزیر آگے بھیجے گا وزیر اعظم کو۔ یعنی سیکریٹری اپنے محکمے کے وزیر کے ذریعے وزیر اعظم کو اپروچ کرتا ہے، یعنی پالیسیز بنا کر بھیجتا ہے۔ اب صرف بھیجتا ہی نہیں بیٹا، سیکریٹری پالیسی بنا کے دے گا وزیر اعظم کو، اپنے وزیر کو، وزیر دے گا وزیر اعظم کو، اور جب وہ پالیسی منظور ہو جائے گی تو پھر اس کو شائع کرنا، پرنٹ کرنا، یعنی پبلش کرنا بھی سیکریٹری کا کام ہے۔ سیکریٹری پالیسی بنا کے دے گا وزیر کو، وہ بھیجے گا وزیر اعظم کو، وزیر اعظم جو اپروو کر لے گا تو اس کو پرنٹ کرنا، شائع کرنا، پبلش کرنا بھی کس کا کام ہے؟ سیکریٹری کا کام ہے۔ آگے چلیں بیٹا، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پالیسی تو سیکریٹری بناتا ہے، حکومت منظوری دیتی ہے، تو سیکریٹری کا کام صرف پالیسی بنانا نہیں ہے۔ سیکریٹری نے پالیسی بنا دی، حکومت نے پالیسی منظور کر لی، تو اس کو لاگو بھی پھر کس نے کرنا ہے؟ سیکریٹری نے لاگو کرنا، انفورس کرنا، امپلیمنٹ کرنا۔ یعنی پالیسی بنائے گا بھی سیکریٹری، کیونکہ اپنے محکمے کا سب سے بڑا سرکاری آفیسر ہے، تو پالیسی بنانے بھی سیکریٹری نے ہے، اور منظور ہونے کے بعد اس پہ عمل کرانا، امپلیمنٹ کرانا بھی سیکریٹری ہی کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ سیکریٹری کا وہ ڈویژن، منسلکہ محکمے، ڈویژن بیٹا آپ کو بتایا تھا، یہ وہ شہر والا ڈویژن ہی ہم کہتے ہیں نا، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن، ہی وہ ڈویژن نہیں ہے۔ آپ کو بتایا تھا بیٹا ایک جو بڑا محکمہ ہوتا ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اگر ایک محکمے کے مختلف حصے ہوں تو اس کو محکمے کے ڈیفرنٹ ڈویژنز کہتے ہیں۔ ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا بیٹا، محکمے کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے، اور محکمے کے جو ڈیفرنٹ ڈویژنز ہیں ان کا سربراہ وزیر مملکت ہوتا ہے، جس کو منسٹر آف دا اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب سیکریٹری کیا رہے گا بیٹا؟ ڈویژن، منسلکہ محکمہ جات۔ منسلکہ بیٹا اٹیچ ڈپارٹمنٹ، ایک محکمے کے ساتھ بعض اوقات اور کچھ محکموں کو اٹیچ بھی کر دیا جاتا ہے، جس طرح محکمہ زراعت کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا نہروں کو، کیونکہ نہروں کا تعلق زراعت سے ہے۔ ماتحت دفاتر، سب آرڈینیٹ آفس، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ کچھ بیٹا خود مختار ادارے بھی ہوتے ہیں، ان کی نگرانی بھی سیکریٹری کرے گا۔ کس طرح کرے گا؟ مثلا بیٹا آپ ایجوکیشن کی مثال لے لیں تو آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کے اپنے سکولز ہیں، گورنمنٹ کے کالجز ہیں، لیکن پرائیویٹ سکولز بھی تو ہوتے ہیں نا، پرائیویٹ کالجز بھی تو ہوتے ہیں، سب تو گورنمنٹ کے نہیں ہوتے۔ اب آپ بے شک پرائیویٹ کالج میں پڑھیں یا گورنمنٹ کے، امتحان تو بورڈ نے ہی لینا ہے نا، اور بورڈ کون سا ہے؟ سرکاری محکمہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر پرائیویٹ کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں تو امتحان آپ بورڈ میں ہی دیں گے، تو کیونکہ بیٹا اس کا مطلب ہے کالج بھی بورڈ کے انڈر ہے، گورنمنٹ انسٹرکشن دے گی کالج کو، اگر کالج عمل نہیں کرے گا تو ان کا داخلہ نہیں جائے گا۔ تو بے شک پرائیویٹ ادارے ہوں، جس طرح پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ کالجز ہیں، یوں مثال لے لیں، پرائیویٹ ہاسپٹل لے لیں، تو ان سب کی نگرانی بھی سیکریٹری نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا خود مختار انڈیپینڈنٹ۔
ایک اور بات آ گئی نیم خود مختار. نیم جس ہاف کو کہتے ہیں بیٹا نیم مطلب جو مکمل طور پر سرکاری بھی نہیں ہوتے اور مکمل طور پر پرائیویٹ بھی نہیں ہوتے. آپ یوں سمجھیں کہ ان ایسے دفاتر بھی ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں, ان کی جو ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں, لیکن جو نیچے باقی کا عملہ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہوتا ہے, تو اس کو کہیں گے نیم خود مختار, یعنی جو مکمل طور پر خود مختار بھی نہ ہو اور مکمل طور پہ گورنمنٹ کے انڈر بھی نہ ہو. ان سب کی نگرانی کون کرے گا؟ سیکریٹری. ڈویژنس کی بھی, منسلکہ محکموں کی بھی, ماتحت دفاتر کی بھی, خود مختار اور نیم خود مختار دفاتر کی بھی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہو گیا سیکٹری. آگے چلیں ایڈیشنل سیکٹری. بیٹا بھی آپ کو بتایا سرکاری ہر محکمے کے اندر سرکاری ملازمین میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سیکریٹری ہوتا ہے. اب سیکریٹری کے انڈر ایڈیشنل سیکٹری ہوتے ہیں. سیکٹری تو ایک ہی ہوگا اوپر, لیکن اس کے تحت جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. اب ایڈیشنل سیکٹری کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں. میں بیٹا آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, پورے محکمے کا جو سربراہ ہے وہ سیکٹری ہے, لیکن ایک محکمے کے اندر مختلف حصے کر دیے جاتے ہیں, ڈویژنز بنا دیے جاتے ہیں. ہر ڈویژن کا سربراہ کون ہے؟ ایڈیشنل سیکٹری, یعنی سیکٹری کے انڈر ہے. پورے محکمے کا سربراہ سیکٹری, اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈویژنز ہیں, ہر ڈویژن کا سربراہ ایڈیشنل سیکٹری. اب ڈویژنز کس طرح ہے اس کی مثال بھی سمجھیں. مثلا محکمہ تعلیم کو لے لیں. محکمہ تو بیٹا ایک ہی ہے, لیکن آپ اس کے حصے کر سکتے ہیں. اسکول ایجوکیشن وہ صرف اسکولوں کو دیکھے گا, کالج ایجوکیشن, یونیورسٹی ایجوکیشن, آپ یا ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ الگ الگ ہے نا. تو محکمہ تو ایک ہی ہے, لیکن آپ نے ڈیفرنٹ ڈویژن بنا دیے. تو ممکن ہے کہ اس طرح سے سیکریٹری ایجوکیشن تو ایک ہی ہوگا, لیکن جو اسکول کا ڈویژن ہے اس کا ایڈیشنل سیکٹری اور ہوگا, جو کالج کا ہے اس کے لیے اور ہوگا, یونیورسٹیز کا اس کے لیے اور ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک سیکٹری کے انڈر ڈیفرنٹ ایڈیشنل سیکٹریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو سیکٹری کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ڈویژن کے انچارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈویژن کا انتظامی سربراہ کون ہو گیا جی؟ ایڈیشنل سیکٹری ہو گیا. اس کا گریڈ 21 ہوتا ہے. سیکٹری کا گریڈ آپ نے بیٹا 22 پڑھا, ان کے انڈر ہوتے ہیں, ان کا گریڈ 21 ہوتا ہے. اب یہ کس کے سربراہ ہوتے ہیں؟ ڈویژن کے اپنے. اور ڈویژن کا سیاسی سربراہ کون تھا؟ وزیر مملکت. یاد ہے نا جی, آپ کو کیا بتایا تھا؟ پورے محکمے کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر, محکمے کے جو ڈویژن ہے اس کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت. تو سیکٹری رپورٹ کس کو کرتا تھا؟ وفاقی وزیر کو. لیکن ایڈیشنل سیکٹری کا تعلق کیونکہ ڈویژن سے ہے اور ڈویژن کا سربراہ کون ہے؟ وزیر مملکت. تو ایڈیشنل سیکٹری رپورٹ کس کو کرے گا؟ وزیر مملکت کو. یعنی پورے محکمے میں کیا ہو گیا؟ سیکریٹری اور وفاقی وزیر. محکمے میں ڈفرینٹ ڈویژن ہے, تو ڈویژن میں کون ہوگا؟ ایڈیشنل سیکٹری اور وزیر مملکت. اگین وہی بات, ایڈیشنل سیکٹری تو گورنمنٹ ملازم ہے, بیوروکریسی میں آتا ہے, لیکن وزیر مملکت جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سیکٹری ہم نے دیکھا گریڈ 22. ایڈیشنل سیکٹری جو سیکٹری کے انڈر ہوتا ہے, اور ایک سیکٹری کے انڈر کئی ایڈیشنل سیکٹری ہو سکتے ہیں, اس کا گریڈ بیٹا ہم نے دیکھا گریڈ نمبر 21. آگے چلیں. ایڈیشنل سیکٹری وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے وزیر مملکت یا متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھیجتا ہے, جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے ڈویژنس کی پالیسی کون بنائے گا؟ ایڈیشنل سیکٹری. جس طرح آپ کو بتایا تھا پورے محکمے کے لیے کون بنائے گا؟ سیکٹری. لیکن اپنے ڈویژن, کیونکہ ایڈیشنل سیکٹری اپنے ڈویژن کا انچارج ہے, پورے محکمے کا انچارج نہیں, وہ صرف اپنے ڈویژن کا انچارج ہے. تو اپنے ڈویژن کی حد تک وہ تجاویز بنائے گا, منصوبے بنائے گا, وزیر مملکت کو بھیجے گا یا اپنے وزیر کو بھیجے گا, اور اپروول کے بعد جب حکومت اس کی منظوری دے دے گی تو وہ اس کو شائع بھی کرے گا. یہ بالکل وہی بات ہے بیٹا جو ہم نے سیکٹری کے حوالے سے پڑھی. آگے دیکھیے, ایڈیشنل سیکٹری اپنے ڈویژن میں وہی فرض انجام دیتا ہے جو سیکٹری وزارت میں دیتا ہے. یعنی بات ایک ہی ہے, پورے محکمے کا سربراہ سیکریٹری ہے, لیکن اس کے ایک ڈویژن کا سربراہ ایڈیشنل سیکٹری ہے. ایڈیشنل سیکٹری بھی وہی کام کرے گا جو سیکٹری کرے گا. فرق یہ ہے, ایڈیشنل سیکٹری کا دائرہ محدود ہو جائے گا. ایڈیشنل سیکٹری اپنے اختیارات استعمال کرے گا اپنی ڈویژن کی حد تک, جبکہ سیکٹری پورے محکمے میں. آگے چلیے, نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے. جب ایڈیشنل سیکٹری کے ماتحت کے طور پہ کام کرتا ہے
تو وہی کام کرتا ہے جس کا سیکرٹری حکم دیتا ہے، وہ اپنی تجاویز سیکرٹری کے ذریعے وزیر تک پہنچاتا ہے۔ بڑی سمپل سا بیٹا، سربراہ تو سیکرٹری ہی ہے، ایڈیشنل سیکرٹری اس کے انڈر ہے، تو ایڈیشنل سیکرٹری اسی طرح سے کام کرے گا جس طرح سے سیکرٹری اس کو کہے گا، ورکنگ کرے گا لیکن انڈر دا سپرویژن آف سیکرٹری، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ماتحت ہوگا، اور اگر کوئی تجویز بھیجنی ہے ایڈیشنل سیکرٹری نے تو وہ کس کے ذریعے؟ وزیر کے ذریعے گورنمنٹ تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے اوپر تھا وفاقی حکومت میں سیکریٹری، گریڈ 22، اس کے تحت ہر ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے ایڈیشنل سیکرٹری، گریڈ 21۔ تو ایک سیکرٹری کے تحت بیٹا بہت سے ایڈیشنل سیکرٹری ہو سکتے ہیں، اور آگے چلیں تو ایک ایڈیشنل سیکرٹری کے تحت بہت سے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہو سکتے ہیں۔ تنظیم دیکھیں، سب سے اوپر ایڈمنسٹریشن دیکھیں، وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے وفاقی وزیر، فیڈرل منسٹر، اس کے نیچے وزیر مملکت، منسٹر آف دا اسٹیٹ، اس کے نیچے سیکریٹری، اس کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹری، اور اس کے نیچے جوائنٹ سیکرٹری، ایک ترتیب آ رہی ہے۔ سیکرٹری ہم نے دیکھا تھا بیٹا گریڈ 22 کا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری گریڈ 21 کا تھا، تو ظاہر جو جوائنٹ سیکرٹری ہے اس کا گریڈ ایک مزید کم ہو جائے گا، وہ گریڈ 20 کا ہوتا ہے، جوائنٹ سیکرٹری گریڈ 20 کا ہوتا ہے، یہ ایڈیشنل سیکرٹری سے جونیئر ہوتا ہے۔ سینیارٹی میں کہا ہوتا ہے بیٹا؟ سینیارٹی میں آپ کی بک میں جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھیں، وزارت میں تیسرے نمبر پر، ڈویژن میں دوسرے نمبر پر۔ اب اس فرق کو سمجھیں، دیکھیں بیٹا وزارت تھا پورا محکمہ، تو پورے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری تیسرے نمبر پہ، کس طرح؟ سب سے اوپر سیکرٹری تھا، دوسرے نمبر پہ ایڈیشنل سیکرٹری تھا، تو جوائنٹ سیکرٹری تیسرے نمبر پر آ گیا وزارت میں، لیکن اپنی ڈویژن میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، کیونکہ ڈویژن میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ ایڈیشنل سیکرٹری، اور ایڈیشنل سیکرٹری کے بعد دوسرے نمبر پہ جوائنٹ سیکرٹری، تو ڈویژن میں یہ دوسرا بڑا آفیسر ہوتا ہے، یعنی محکمے کے حصے میں، اور اگر اوورآل وزارت کے حساب سے دیکھیں تو یہ تیسرا بڑا آفیسر ہوتا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری کیا کرتا ہے؟ اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ تو ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری کی مدد کرتا ہے، اس کے احکامات وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سیکرٹری پالیسی بناتا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری پالیسی بناتا ہے، ایڈیشنل سیکرٹری پالیسی بناتا ہے، لیکن اب ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ نیچے اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری کو۔ تو جو جوائنٹ سیکرٹری ہے بیٹا یہ پالیسی نہیں بناتا، سیکرٹری تو پالیسی بناتا ہے پورے محکمے کے لیے، ایڈیشنل سیکرٹری بھی پالیسی بناتا ہے اپنے پورے ڈویژن کے لیے، لیکن اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری اس کا کام پالیسی بنانا نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کو بنی ہوئی پالیسی ملی ہے اس پہ اس نے عمل کرانا ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں سادہ لفظوں میں کہ یہ جو آپ کا ہوتا ہے جوائنٹ سیکرٹری، یہ ڈیسیژن اتھارٹی نہیں ہے، یہ ڈیسیژن اتھارٹی نہیں ہے، یہ امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے۔ ڈیسیژن اتھارٹی سیکرٹری ہے، ڈیسیژن اتھارٹی ایڈیشنل سیکرٹری ہے، لیکن جب جوائنٹ سیکرٹری کی بات کریں گے، اس کو اوپر سے جو حکم آئے گا یہ اس پہ عمل کرے گا اور اپنے نیچے ماتحت افسروں کو بھیج دے گا، یعنی برج کا کام کرے گا، اوپر سے آرڈر لے گا اور اپنے سے نیچے آفیسرز کو بھیج دے گا۔ یہ پالیسی سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوتا، جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو عمل کرنے میں، اس پہ امپلیمنٹ کرنے میں یہ شامل ہوتا ہے، پالیسی بنانے میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایڈیشنل سیکرٹری کا کیا بتایا؟ اوپر سے رپورٹ لے گا، اپنے ماتحت افسروں کو بھیجے گا۔ اب ماتحت افسر جب اس پہ عمل کر لیں گے، امپلیمنٹ کر لیں گے، ایگزیکیوٹ کر لیں گے، تو پھر کیا کرے گا؟ رپورٹ واپس اوپر بھیج دے گا۔ یعنی یہ کیا کرے گا؟ جوائنٹ سیکرٹری اوپر سے رپورٹ لے کر نیچے بھیجے گا، اور پھر نیچے سے رپورٹ لے کر واپس اوپر بھیجے گا حکام بالا کو۔ یہ بیٹا جو عہدہ ہے آپ کا جوائنٹ سیکرٹری، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے بیٹا۔ ایک محکمے میں بہت سارے ونگز ہوتے ہیں، تو جو ٹوٹل ونگ ہے اس کا انچارج کون ہے؟ آپ نے دیکھا ایڈیشنل سیکرٹری۔ دوبارہ دیکھ لیں بیٹا تاکہ اچھی طرح، جوائنٹ سیکرٹری، دوبارہ دیکھ لیں، پورے محکمے کا سربراہ کون ہے؟ سیکرٹری۔
एक महकमे में मुख्तलिफ डिवीजन होते हैं, डिवीजन का सरबराह कौन है? एडिशनल सेक्रेटरी। अच्छा जी, अब एक डिवीजन में मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, एक डिवीजन में मुख्तलिफ विंग्स होते हैं, तो हर विंग का सरबराह कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी। तरतीब देख रहे हैं ना ऊपर, पूरा महकमा, मैं बार बार बेटा दोहरा रहा हूं, आपको ज़हन में आ जाए, पूरा महकमा इंचार्ज सरकारी मुलाजिमीन सेक्रेटरी। एक महकमे के मुख्तलिफ हिस्से हो गए, उनको डिवीजन कहेंगे, हर डिवीजन का इंचार्ज एडिशनल सेक्रेटरी। आगे हर डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ विंग होते हैं, हर विंग का इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी आपने देखा 22वें ग्रेड का, एडिशनल सेक्रेटरी देखा 21वें ग्रेड का, और जॉइंट सेक्रेटरी 20वें ग्रेड का। उसके नीचे चले बेटा, जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे होता है डिप्टी सेक्रेटरी। तरतीब आ रही है ना, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे अब डिप्टी सेक्रेटरी। अब ज़ाहिर है एक ग्रेड कम हो जाएगा, ये ग्रेड 19 का होगा। और बेटा मैं दोबारा याद करा दूं, अब जैसे डिप्टी सेक्रेटरी है तो आपको पता होना चाहिए डिप्टी सेक्रेटरी का ग्रेड 19 होता है, लेकिन अगर ये वफाकी हुकूमत का हो, वफाकी हुकूमत के ग्रेड और हैं, सूबाई हुकूमत के और हैं, मैंने आपको पहले भी वजाहत की। ठीक है जी, ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है डिप्टी सेक्रेटरी। एक महकमे में मुख्तलिफ ब्रांचें होती हैं, ये अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। यानी समझें कि हर महकमे की जो मुख्तलिफ ब्रांचें हैं, अपनी ब्रांच का इंचार्ज डिप्टी सेक्रेटरी है। और ज़ाहिर है बेटा छोटा ऑफिसर है, ये भी पॉलिसी बनाने में इसका कोई किरदार नहीं होता। हाँ, जो पॉलिसी बन जाती है उस पर अमल कराने में इसका किरदार होता है। ये ऊपर से हुक्म वसूल करता है और नीचे सेक्शन ऑफिसर को हुक्म देता है। सेक्शन ऑफिसर इसके अंडर होता है। ठीक हो गया जी। तो डिप्टी सेक्रेटरी ऊपर से हुक्म वसूल करता है और उसके अंडर सेक्शन ऑफिसर होता है, सेक्शन ऑफिसर को देता है। सेक्शन ऑफिसर उस हुक्म पे अमल करेगा, रिपोर्ट देगा और फिर उस रिपोर्ट को वापस ऊपर भेजता है डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है जी, यानी ऊपर से रिपोर्ट लेकर सेक्शन ऑफिसर को भेजेगा अमल दरामद के लिए, और अमल दरामद होने के बाद सेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट लेकर वापस ऊपर भेजेगा। ये कौन होता है बेटा? ये फैसले लागू करने में कौन बेटा? डिप्टी सेक्रेटरी। जो फैसले हो चुके होते हैं उनको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में इसका अहम किरदार होता है। डिसीजन करने में नहीं, डिसीजन पे अमल करने में। और ज़ाहिर है बेटा जिसके मतहत अफसर होते हैं उनकी ये निगरानी भी करता है। आगे चले बेटा, एंड पर है आपके सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है। सेक्शन ऑफिसर के बारे में बेटा यूँ समझें, ये बड़े ऑफिसरों में सबसे छोटा होता है, बड़े ऑफिसरों में सबसे छोटा होता है और छोटे ऑफिसरों में सबसे बड़ा होता है। बारह समझ लें, आपको क्या बताया था? ब्यूरोक्रेट होता है आला बड़े अफसर। तो बड़े अफसरों में ये वैसे ब्यूरोक्रेट नहीं होता, ये छोटा ही होता है। बड़े अफसरों में जो सबसे छोटा दर्जा सेक्शन ऑफिसर का है, और वैसे ही जो दफ्तर का अमला होता है उनमें सबसे बड़ा, बड़ों में सबसे छोटा, छोटों में सबसे बड़ा सेक्शन ऑफिसर। असल पूछे तो सबसे ज़्यादा काम सेक्शन ऑफिसर का ही होता है और असल अथॉरिटी सेक्शन ऑफिसर के पास होती है। बेटा आपने पढ़ा, ऊपर वाले तो ऑर्डर दे रहे हैं ना, यानी ऊपर ए ने बी को ऑर्डर दे दिया, बी ने सी को ऑर्डर दे दिया, सी ने डी को ऑर्डर दे दिया, सेक्रेटरी ने ऑर्डर एडिशनल सेक्रेटरी को दे दिया। ठीक है जी, एडिशनल सेक्रेटरी ने ऑर्डर जॉइंट सेक्रेटरी को दे दिया, जॉइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर डिप्टी सेक्रेटरी को दे दिया, डिप्टी सेक्रेटरी ने ऑर्डर देने सेक्शन ऑफिसर को, और अमल कौन करेगा? सेक्शन ऑफिसर। यानी ऊपर सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी सेक्शन ऑफिसर ही होता है। और नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है ये अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है, ग्रेड 17 या 18 होता है। जितने भी सेक्शंस के काम हैं उन सब को सेक्शंस ऑफिसर ही देख रहा होता है। और जिस तरह तभी आपको बताया, ऊपर से जो ऑर्डर मिलेगा सेक्शन ऑफिसर को उसने अमल कराना है। और बेटा अफसर तो अफसर होता है ना, बाकी महकमे के जितने मुलाजिम होते हैं वो सब किसकी निगरानी में काम करते हैं? सेक्शन ऑफिसर्स की। यानी ऑफिसर्स के अलावा बाकी अमला एक्चुअली डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर के तहत होता है।
सेक्शन ऑफिसर ने ही अमल करवा के ऊपर रिपोर्ट भेजनी होती है। तो इस तरह बेटा आपको बताया, बड़ों में सबसे छोटा और छोटे अफसरों में सबसे बड़ा। ठीक है बेटा, ये इदारे हमने मुकम्मल कर लिए। कौन से? वफाकी हुकूमत के। वफाकी हुकूमत के बेटा डिफरेंट इदारे हैं। ये तवील लेक्चर था तो हमने 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा कि वफाकी हुकूमत के कौन से इदारे होते हैं, उनके क्या फ़राइज़ होते हैं, क्या ग्रेड होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सूबाई हुकूमत के इदारों को। ये लेक्चर बेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको बात की समझ आई हो, कोशिश किया बेटा मैंने समझाने के आसान लफ्ज़ों में, तो बेटा मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप अपने इस चैनल को शेयर भी किया करें आगे, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।